وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تو آج کا معمول سے تھوڑا سا ہٹ کر مسئلہ اذا چل رہا تھا، تو اس مسئلہ اذا کے سبق کے درمیان میں یہ جو آیت تھی النار یعرضون علیہا، اس پر چند باتیں میں مختصر عرض کرتا ہوں اور پورے غور اور توجہ سے سنیں۔ یہاں پر اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے عذاب القبر اور ثواب القبر کا۔ یہ جو آیت ہے النار یعرضون علیہا، اس آیت سے اساتین اہل سنت نے عذاب قبر کے مسئلہ پر استدلال کیا، جن میں امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کتب عقائد اہل سنت، اور اس کی اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر سے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ فرعونیوں کے لیے 3 عذاب یہاں ذکر کیے گئے۔ ایک عذاب ہے حاقہ بآل فرعون سوء العذاب، دوسرا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور تیسرا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یہ حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اب حاقہ بآل فرعون سے کون سا عذاب مراد ہے؟ ظاہر بات ہے یہ دنیاوی عذاب ہے۔ اور النار یعرضون سے کون سا عذاب مراد ہے؟ قیامت والا تو نہیں مراد ہو سکتا، کیونکہ قیامت کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، یہ ہے قیامت کا عذاب۔ تو النار یعرضون والا کون سا عذاب ہے؟ ظاہر بات ہے یہ ہے قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد۔ یہ قیامت سے پہلے والا عذاب اور مرنے کے بعد والا عذاب، اس کی تعبیر ہے عذاب القبر۔ اس پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، تفصیل کا تو اب وقت نہیں ہے اور آپ بھی اجتماع میں مشغول ہیں ذہنی طور پر۔ تو یہاں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اشاعت التوحید و سنہ پر یہ سپیشل جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہ یہ جناب اشاعت التوحید و سنہ والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ سب سے بڑا الزام کیا لگاتے ہیں؟ جی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔
ہماری حقانیت یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی فرقہ پر ایسا الزام قائم نہیں کیا جس کا وہ معتقد نہ ہو. ہماری پوری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے کہ ہم نے ایسی بات کسی فرقہ کے بارے میں کبھی نہیں کی جس کا وہ معتقد نہیں. جھوٹ بول کر اس کے ذمہ ایک عقیدہ لگانا اور پھر ایسا اس جھوٹ کو مشہور کرنا کہ تہجد سے بھی اس کے فضائل زیادہ ہوں، ایمان سے بھی اس کے فضائل زیادہ ہوں، اور اس طرح رائج کرنا کہ شیخ الحدیث بھی جھوٹ بولے، مفتی صاحب بھی جھوٹ بولے، خطیب بھی جھوٹ بولے، یعنی اجماع علی الکذب، اجماع المفترین اور کذابین سارے جھوٹے اکٹھے ہو جائیں، عوام بھی وہ جھوٹ بولے اور رہنما بھی وہ جھوٹ بولے. اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں اگر آپ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور غیر جانبدار ہو کر آپ جائزہ لیں تو یہ سب فرقے جو ہمارے متعلق کہتی ہیں جھوٹ کہتی ہیں. ہم پہ جو الزام لگاتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ، اور اس جھوٹ کو وہ ثواب سمجھتی ہیں. اس طرح پراپاگنڈا کرنا ثواب ہے. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی بھی بعض غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کو ذہن میں رکھ لیں. پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے عذاب و ثواب قبر حق ہے یا نہیں. عذاب و ثواب قبر حق ہے یا نہیں، اس پر مدعی کون ہے؟ دعویٰ ان کا ہے کہ وہ ایک الزام قائم کر رہے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہم کہتے ہیں کسی پر عام مدعی بن جائیں جو ہمیں مدعی بنا لے. اگر آپ مدعی بنے اور اصولاً آپ بنتے ہیں کیونکہ الزام آپ لگا رہے ہیں اور عذاب و ثواب قبر کے انکار کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم پہ ایک الزام قائم کیا، تو آسان سی بات ہے کہ ہمارے کسی معتبر عالم کا صرف ایک حوالہ پیش کر دیں جس نے عذاب و ثواب قبر کا انکار کیا ہو. جو آپ کے ذہن میں باتیں سب ڈیلیٹ کر دیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو. بھئی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ منکر ہیں. منکر تو تب ثابت ہوں گے نا کہ ہمارے کسی معتبر عالم نے عذاب و ثواب قبر کا انکار کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں دو گواہ تو ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی ہم رعایت کرتے ہیں صرف ایک گواہ پیش کر دیں. اور میں پورے چیلنج اور وثوق اور تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ کا ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ عذاب و ثواب قبر نہیں ہے یا عذاب و ثواب قبر کا اس نے انکار کیا ہو. ایک بھی ہمارا عالم وہ پیش نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا کوئی طالب علم بھی پیش نہیں کر سکتے. تو مناظرہ تو ختم ہو گیا. اسی پر مناظرہ تھا نا، وہ بحث اسی پہ تھی. وہ کہتے جے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں پیش کرو. اب پیش کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو وہ جمپ لگاتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، موضوع عذاب و ثواب قبر ہے اور چھلانگ لگاتے ہیں کیفیت عذاب و ثواب قبر میں. اب کیفیت کا مسئلہ جدا ہے، یا تو موضوع میں
اور اپنے جھوٹ میں تھوڑا سا تغیر کرو اور ان کو کہو کہ اشاع توحید والے عذاب و ثواب قبر تو مانتے ہیں، لیکن ان کا اور ہمارا جھگڑا کس میں ہے؟ کیفیت نہیں۔ تو کیفیت میں تب جائیں گے جب پہلے جھوٹ کا کچھ علاج ہو جائے۔ تمہارا جھوٹ ہی جہاں کھڑا ہے کہ یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے اور چھلانگ کیفیت کی طرف لگا رہے ہو، تو پہلا جھوٹ ہے یا دوسرا فراڈ ہے؟ اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھی جو غلطی کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں کہ موضوع ہے عذاب و ثواب قبر کا اور گفتگو کرتے ہیں کیفیت میں۔ اب حالانکہ کیفیت کا مسئلہ ہی جدا ہے، تو جو موضوع معین ہوا متعین ہوا اس میں تو گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ عذاب و ثواب قبر کے ان کا الزام ہے اشاع توحید والے منکر ہیں، اس پر صرف ایک گواہ پیش کر دے جہاں ہمارے کسی عالم نے انکار کیا ہو۔ کسی نے نہیں کیا تو خود بخود جھوٹ واضح ہوگی، یا ہمیں بناتے ہو مدعی، چلو ہم مدعی بن جاتے۔ یہ تو صرف اشاعت والوں کا وسیع ظرفی ہے، ہمیں جس موضوع میں مرضی مدعی بنا دو، جس میں مرضی سائل بنا دو۔ تو ہمارا دعوی عذاب و ثواب قبر حق ہے، ہمیں حوالے کی ضرورت بھی نہیں، ہم خود سامنے موجود ہیں۔ بھئی جھگڑا تو ہے، تم کہتے ہو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں حق ہے۔ جھگڑا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس سے آگے تو مناظرہ چلنی نہیں چاہیے۔ جہاں سٹاپ ایک ایک چیز کو طے کرو، پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کر کے چلو، ونڈ کر کے چلو، رلا ملا نہیں، گڈ وڈ نہیں۔ اور ہمیشہ اہل بدعت کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے موضوع میں التباس کریں گے، پھر جو مسئلہ میں گفتگو ہے اس میں تلبیس کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، مر جائیں گے، کبھی تنقید نہیں کریں گے۔ انہیں پتا ہے کہ جب مسئلے کی تنقید ہو گئی کہ جھگڑا کیا ہے، مابین نزاع کا تعین ہو گیا، اختلافی امور اور اتفاقی امور کا امتیاز ہو گیا کہ یہ امور اتفاقی ہیں، یہ امور اختلافی ہیں، اور پھر دلیل لانی پڑے گی تقریب تام والی، جو دعویٰ کیا اس دعویٰ کے وہ موافق ہو، اس دعویٰ کے لیے وہ مثبت دلیل ہو، اور ایسی دلیل اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی اہل بدعت کے پاس نہ ماضی میں، نہ حال میں، اور نہ یوم حساب تک مل سکی، نہ مل سکے گی۔ ایسی دلیل ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں کہ پہلے تو موضوع متعین نہ ہو، پھر موضوع کچھ ہو اور جھگڑا کچھ بنا دے، پھر اس جھگڑے کو بھی بالکل واضح نہیں کرنا، مبہم رکھنا ہے۔ تو اس میں ان کی کامیابی ہے کہ وہ عوام کو دھوکہ دے دیتے ہیں، جی دلیل نمبر 1 سے دلیل نمبر 2 سے دلیل نمبر 3۔ اب وہ دلیل لگ کیا رہی ہے، دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی اس مولوی صاحب نے تو 70 دلیل پیش کر دی، اس نے تو 80 پیش کر دی، اس نے تو 90 پیش کر دی۔ یہ ہے ان کا اصل فراڈ اور بنیاد۔ اور آپ ہوتے ہیں جو المؤمن غر کریم، بالکل سیدھے سادے، تو وہ جہاں بھاگتے ہیں آپ کہتے ہیں پتر لگ دیں، جسے مرضی جا میں آپ کے پیچھے ہوں، جدھر جاتا ہے میں آپ کے پیچھے ہوں۔ یہ طرز ٹھیک نہیں ہے۔ جس مسئلہ پہ گفتگو ہے اس کی تعین ضروری ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو اتنا ہے للڑ پارٹی کے ساتھ، بلکہ سب پارٹی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ عذاب القبر کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی حوالہ دو۔ اگر ہمیں مدعی بناتے ہو تو مدعی خود جب مان لیا تو اسے کتاب پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں مان رہا ہوں کہ ہم عذاب القبر کے صرف قائل نہیں
بلکہ عذاب و ثواب قبر کے مطلقاً منکر کو ہم کافر سمجھتی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں تھوڑا سا گمراہ ہے، گمراہ نہیں ہے۔ جو مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، یال مجل نہیں، اور صرف معتزلہ شذلہ نہیں۔ معتزلہ تو پھر بھی ان کی تکفیر میں علماء کا اختلاف چل رہا ہے، کل بھی آپ نے پڑھا۔ تو جو مطلق عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور وہ کہتی ہیں ظالم ذل ہے، بدعتی ہے، وہ کہتے ہیں بدعتی ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ ہم منکر بن گئے، وہ قائل بن گئے۔ دونوں کا حکم بھی دیکھ لو۔ ہم کہتے ہیں جو مطلق ہے عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ بدعتی ہے جی، معتزلی ہے جی۔ بھائی بدعتی بڑا ہے یا کافر بڑا ہے؟ اب ہم کافر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو منکر ہے، اور خود بدعتی کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم قائل ہیں۔ اسی سے بھی فرق معلوم کر لو۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی مواد کی ویسے ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ البتہ عذاب القبر حق کون، اس پر اشاعت التوحید و سنہ کے اساتید کی تصریحات اصولاً ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہمارا میدان میں ہمارا مناظر خود کہہ رہا ہے عذاب و ثواب قبر حق ہے، تو پھر دوسرے حوالے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بلند شہر گیا، مسئلہ توحید بیان کیا، اور میں نے بار بار لا الہ الا اللہ کہا، مانا کیا۔ ایک رافضی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اگو ہی پڑھنا، آگے بھی پڑھو نا، اگو ہی پڑھنا، اگو لڑ گئی، آگے بھی پڑھنا محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت شاہ کہتے میں نے کہا میں تو پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا نعرہ حیدری، پنڈی سے آئے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، منوایا کہ نہیں منوایا؟ اب مان گیا کہ نہیں مان گیا؟ یہ نعرہ حیدری والے سارے۔ تو بہرحال ہم بھائی مانتے ہیں، پہلے مانتے ہیں، تم جو مرضی نعرہ لگاؤ، عذاب و ثواب قبر حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب تم کو ہم نے منوا لیا یا کوئی اور کہے تو ہم نے اس لیے مانا کہ کتاب و سنت نے منوایا، اور اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی نظریہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی اشاعت کی ہے، اور انہیں اہل سنت اصلی اہل سنت ہیں ہی ہم۔ کیا اہل سنت کہتے کس کو ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اہل سنت نکلے کہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ ما انا علیہ لوکاڑوی بدتوسوی، ما انا علیہ لوکاڑوی بدتوسوی والے نہیں ہیں، یہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت وہ ہیں کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریق پر اور میرے صحابہ کے طریق پہ چلے۔ اور میرا طریق کیا ہے؟ السنہ، اصحابی کا طریق الجماعہ، اور یہی آنا علیہ و اصحابی، یہی ہے اہل السنت والجماعہ، جو پیغمبر کریم اور صحابہ کے منہج طریق پہ چلنے والا ہے، تو وہ اہل السنت ہے۔ اس کی اگر آپ توضیح کریں تو یہ بھی ایک میزان ہے، کسوٹی ہے۔ خیر، تو پہلی بات میں نے کیا عرض کی؟ عذاب ثواب قبر حق ہے، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے خود لکھا ہے، المسلک المنصور ہے، اور
صفحہ اس کا 20 ہے، اور یہاں لکھا ہوا بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سرخی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل نابینے ہیں، میرا خیال ہے ان کے پاس 10 نمبر کی اینک ہے، اتنی موٹی سرخی نظر نہیں آتی۔ اور اس میں لکھا ہے تمام اہل سنت والجماعت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ ما بعد الموت قبل القیامہ، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب و ثواب برحق ہے، اور مطلقاً عذاب و ثواب ما بعد الموت کا منکر عند الجمہور گمراہ ہے و عند البعض کافر ہے۔ عذاب و ثواب کے ثبوت پر اتفاق کے بعد، یہ انکار والی عبارت ہے جو ثابت کی ہے، اور صرف اسی مقدمہ میں تقریباً 80 حوالے میں نے دیے عذاب و ثواب قبر پر، ثابت ہونے پر، ثابت کرنے پر 80 حوالہ جات مقدمہ المسلک المنصور میں موجود ہیں۔ میں حیران ہوں، شرم پھر بھی نہیں آتی، یہ منکر ہیں جی، یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے۔ اسی طریقہ سے ہمارے اکابرین میں سے سارے حوالے لکھوانا اور عبارتیں لکھوانا تو بہت لمبا کام ہے، لیکن جہاں تک ہمارے اکابرین کی عبارتیں ہیں ان میں صراحتاً عذاب و ثواب قبر پر ہمارے اکابرین نے تصریح کی ہے کہ بالکل حق ہے، اور اس کا جو انکار ہے یہ کفر ہے اور یہ ضلالت ہے۔ اس کے لیے صرف چند حوالہ جات وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک تو ضیاء النور ہے، ضیاء النور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 2 تسکین القلوب شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طریقہ سے ندائے حق ندائے حق ندائے حق کی پہلی جلد ہے ہی عذاب و ثواب قبر کے اس بات پر۔ یہ اصول السنہ جو ہے اس کا صفحہ غالباً 92 اور یہ سمت الدرر میں بھی ہے 201 صفحہ پر۔ اسی طرح التعلیق الفصیح حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ صفحہ 39 ہے۔ جواہر القرآن جلد 3 ہے، صفحہ 1053۔ ندائے حق صفحہ 21 جلد 1۔ رسائل نیلوی جلد 2 صفحہ 73۔ الاقوال المرضیہ
یہ الاقوال المرضیہ حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی، حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب سرگودا والے، جو علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد ہیں، مولانا محمد امیر بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا رسالہ الاقوال المرضیہ، یہ پورا رسالہ عذاب قبر پر بات میں ہے اور عذاب قبر کے اس بات بھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 63 پر، ویسے یہ پورا رسالہ اسی مسئلے پہ ہے، الاقوال المرضیہ۔ اسی طرح ایک ہمارا رسالہ ہے جو مرکز پنج پیر سے شائع ہوا، مسلک الاکابر، یہ رسالہ ہے شیخ القرآن قائد انقلاب قرآنی امیر مرکزیہ لاشاعت التوحید و سنہ مولانا محمد طیب طاہری، اور اس پر یہ امیر صاحب کا اپنا رسالہ ہے، اس پر خطیب اسلام ناظم اعلی اشاع توحید و سنہ حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، ان کی تصدیق ہے مسلک الاکابر پر، یعنی امیر صاحب امیر جماعت بھی اور ناظم اعلی جماعت دونوں کی تصدیق ہے، تو ہماری جماعت کی ذمہ لگا رہے ہیں نا، عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے، یہ امیر جماعت کا رسالہ ہے اور ناظم اعلی کی تقریر اور تصدیق ہے۔ اس میں مستقل مضمون ہے عذاب قبر حق کے، اسی طرح یہ المسلک المنصور شروع سے لے کے آخر تک مقدمہ 80 حوالہ جات اثبات عذاب قبر میں، البرہان الجلی فی حیات النبی، یہ بھی حضرت قاضی صاحب کا رسالہ ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ خان بادشاہ، یہ اپنے وقت کا امام ذہبی ہے اسماء الرجال میں، خان بادشاہ قطر، ان کی متعدد کتب میں عذاب قبر کا اثبات ہے۔
تنقید الجوہری میں بھی صفحہ 113 ہے، 103 ہے. اسی طرح تحقیق الحق، یہ بزرگ ہیں مولانا عبد المقدس بادشاہ، اس پر تقاریر بھی ہیں بڑے علماء کی. بس اور بھی بہت ساری کتابیں، صرف ہم نے یہ بتانا تھا کہ ان سب کتابوں میں لکھا ہے جو اشاع التوحید کے اساتین کی کتب ہیں کہ عذاب القبر حق کے. اب ذرا جائزہ لے لو کہ ان کا ہر شیخ الحدیث جھوٹ بولتا ہے، ہر مفتی صاحب جھوٹ بولتا ہے، ہر ان کا پیر جھوٹ بولتا ہے، زنانیوں سے لے کر مردوں تک اور طالب علموں سے لے کر مفتی اعظم تک کذاب جھوٹ بولتی. اور عوام کو کیا کہتے ہیں؟ جی اشاع توحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. حوالہ ایک بھی کوئی نہیں. تو کم از کم ان کو کہو بزرگوں شرم کرو، تھوڑی سی مہربانی کرو. یہ الزام ایسا لگا رہے ہو اس کی بنیاد ہی نہیں. اب ذرا دوسری بات سمجھو. اتنا نقطہ کہ عذاب قبر حق کے، اور حکم میں نے بتا دیا. اب ہے دوسری بات جو وہ کرتی ہے. میں اپنی ترتیب سے درس کی ترتیب نہیں رکھ رہا، درس کی ترتیب میں ہم کچھ اور لحاظ سے چلتے ہیں. دوسری جو بات وہ چھیڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت، کہ جی کیسے ہوتا ہے. تو یاد رکھ لو دو چیزیں، دو اہم نقطے سے ان میں رکھ لو. ایک ہے محکمات اور دوسرے ہیں متشابہات. ان کا اصول ذہن میں رکھ لو. متشابہ محکم کا حکم تو واضح ہے کہ اس کے معنی مفہوم پر ایمان رکھنا فرض ہے. جیسے اس کے کلمات الفاظ پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے مدلول پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اور ایک ہے متشابہ. متشابہ کا ضابطہ یہ ہے جو اصلاً طریقہ احبت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایمان ثم تفویض، ایمان ثم تفویض. اس پہ ایمان نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیت ہی، اس کی کیفیت مفوض الی اللہ ہے. اصل یہی ہے. اگر کوئی متشابہ کی کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ وہ تعبیر متشابہ کی یا توضیح اس کو ظنی سمجھنا ہوگا. اس کو اگر قطعی سمجھے گا تو کافر ہے. متشابہ کی جو تعبیر ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ اول تو کرنی نہیں، اسلم احبت یہی ہے کہ نہیں کرنی. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھنا ہوگا؟ ظنی. شروع میں نے بتایا تھا جب پہلا سبق ہوا تھا، بینات، متشابہات، حقیقی، حکمی، پھر حکمی میں مبہمات، مجملات، محتملات، وہ ساری باتیں میں نے بتائی. اب اسی کو سبق کو ذہن میں لے آؤ. تو ایک تو متشابہ کی جو تعبیر جمانا کریں گے ظنی سمجھیں گے. دوسری شرط ہے کہ وہ محکم سے نہ ٹکرائے. اگر متشابہ کا ایسا معنی لیا جو محکم سے ٹکرائے تو اما الذین فی قلوبہم زیغ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ من ہوگا وہ مستاق بنے گا اور منسوس گمراہ ہوگا. منسوس گمراہ سمجھتے ہو؟ منسوس گمراہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہوگا، منسوس گمراہ ہوگا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. اب آؤ کہ محکم، اس بات میں تین چیزیں محکمات سی. پہلی چیز ہے موت کی حقیقت، موت کا ضابطہ. عرفی موت کا ضابطہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے. تعبیرات جدا جدا ہو سکتی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ موت کہتے ہیں روح جسم کی بالکل یا جدائی. روح جسم کی کیا؟ بالکل یا. اس کی تعبیر ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. کوئی بھی تعبیر کر لو، لیکن اہل سنت والجماعت، بلکہ صرف اہل سنت نہیں، جتنے طبقات ہیں تقریباً منسوب الی الاسلام یا منسوب الی العقل، وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ موت کا مطلب ہے روح کی جسم سے ظاہراً باطناً جدائی. یہ محکم بات ہے. دوسرا، یہ جدائی کب تک رہے گی؟ جو انفقاق اور ابانہ ہوا یہ کب تک رہے گا؟ یہ ہے یوم القیامت تک. موت سے جو انقطاع ہو گیا، جو ابانہ ہوا، یہ کب تک ہوگا؟ الی یوم القیامہ، نفخ ثانی تک عادتاً. یہ بھی محکم بات ہے. تیسرا محکمات میں سے یہ ہے کہ موت کے ساتھ دنیاوی ادراک ختم ہو جاتا ہے. صرف سننا نہیں، ادراک جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ کا علم. علم مجازن میں نے کہہ دیا، ویسے اصولاً اس کو ادراک کہا جاتا ہے. حواس خمسہ، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، قوت لامسہ چھونا، قوت شامہ سونگنا، قوت ذائقہ چکھنا، دنیاوی ادراک ختم ہے. یہ تین چیزیں محکمات میں سے. اور انشاءاللہ یہی جو تین امور ہیں، یہ ہے مسئلہ سما اور حیات. جہاں ذرا خیال کرنا. عام طور پہ تلبیس کیا ہوئی کہ مسئلہ سما حیات کو اور مسئلہ عذاب و ثواب قبر کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ سما حیات میں تین ہی چیزیں ہیں. پہلی، موت کس چیز کا نام ہے، اور موت سے جو انقطاع یا ابانہ ہوا یہ کب تک رہے گا، اور اس حالت میں مردہ میں دنیا کا ادراک ہے یا نہیں. یہ تین امور وہ ہیں جس کی دار و مدار ہے مسئلہ سما حیات کی. اور یاد رکھو، آپ کے جو صوفی مدرس ہیں وہ خود بیچارے پریشان ہو جاتی ہیں. وہ عذاب و ثواب قبر کو اور مسئلہ سما حیات کو گڑبڑ کر دیتی. اسی لیے وہ پھر بیچارے ساری زندگی اس خبط میں مبتلا رہتی ہیں. جی فروعی مسئلہ ہے، اب میں بتاتا ہوں فروعی کہاں سے. اور جی جناب فتویٰ نہیں لگتا، جی بزرگ دونوں طرف ہیں، فلانے طرف ہیں. یہ ساری تعویلات تب ہوتی ہیں. اصل جو مین غلطی ہوتی ہے کہ مسئلہ عذاب و ثواب قبر کو
اور مسئلہ سما حیات کو، حالانکہ مسئلہ سما حیات کا تعلق مسئلہ الہ کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ الہ کی بنیاد ہے، اور جو عذاب و ثواب قبر کا تعلق ہے یہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ نفس عذاب و ثواب قبر حق ہے، یہ اتنی بات عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آگے اس کی کیفیات کیا ہے؟ تو وہ سب ظنیات ہیں، ان میں کوئی کیفیت قطعی نہیں، ظنیات تعبیرات، علمی تعبیرات، علمی اختلافات، بس صرف یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کا ایسا معنی نہیں کرنا کہ مردہ پھر زندہ ہو جائے اور موت کا قانون باطل ہو جائے، یا مردے میں دنیاوی ادراک پیدا ہو جائے، اور یہاں دنیاوی ادراک کی ضرورت ہی نہیں، ادراک کس کا درکار ہے عذاب و ثواب قبر کے لیے؟ برزخ کا ادراک، یا عذاب و ثواب برزخی کے لیے دنیا کا ادراک ضروری ہے؟ جی بھائی یہ برزخ کا عذاب ثواب ہے نا، دنیا کو تو نہیں ہے، تو پھر دنیا کا ادراک کیسے ضروری ہے؟ تو ایسا معنی عذاب قبر کا کرنا کہ روح پھر بدن میں آ گئی اور روح کا تعلق ایسا تصرف والا پیدا ہو گیا، مردہ قیام و قعود کرنے لگا، سورت ملک پڑھنے لگا، سورہ یاسین کی تلاوت، آنے والے چڑی چڑا کے تماشے دیکھنے لگا، اور آنے والے کو کہتا ہے فلانا بزرگ آ گیا، فلانا وعلیکم سلام بخیر آگلے، یہ شروع کر دیا مردہ نے۔ تو بھائی یہ ہے محکم سے مقابلہ، اور متشابہ کا معنی کرنا ایسا جو محکم سے ٹکرائے تو وہ ہوتا ہے منسوس اہل زلال، منسوس، کسی چھوٹے موٹے دارالفتاء کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ کا مصداق ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ مسئلہ سماحیات بالکل الگ ہے، وہ محکمات پہ مبنی ہے، اور یہ جو مسئلہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیات ہے یہ جدا مسئلہ ہے، ان دونوں کو گڑبڑ خدا کے لیے نہیں کرنا۔ اب ذرا بات سمجھ لیجیے، عذاب و ثواب قبر کی کیفیت کیا ہے؟ تو اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت یہ از قبیل متشابہات سے، اچھی طرح سمجھو، کس قبیل سے؟ متشابہات سے۔ اب اس کی تعبیر تو جیسے متشابہات کا ایک ضابطہ ہے کہ جو متقدمین حضرات ہیں تو ان کے ہاتھ تو بالکل آسان مسئلہ ہے، نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض حضرات نے اس کی تعبیرات کی ہیں لیکن وہ سب تعبیرات ظنی ہیں، توجہ ہے نا؟ اور اس کی تعبیرات میں کل 4 قسم کی تعبیرات ہیں، ایک دو اصل ہے، اور وہ حضرات کہتی ہیں کہ عذاب و ثواب قبر حق ہے لیکن اس کی کیفیت مفوض اللہ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ مفوض۔ اچھا کیوں؟ کہ متشابہات ہے۔ اچھا متشابہ سب ہے کہ اندر روح نہیں ہے؟ ابھی آپ کہیں میرے سر میں درد ہے تو یہ متشابہ بن جائے گا؟ یا پیٹ میں درد یہ متشابہ بنے گا؟ متشابہ اس لیے ہے کہ قیامت تک روح بدن میں نہیں ہے، اور عذاب و ثواب بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے جب روح نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کی کیفیت مفوض اللہ ہے۔ بس چھوڑو ان جگروں کو، تفویض ہے۔ اچھا اس پر آپ کی جو عقائد نسبی ہے، ایک تو شرح ہے، ایک متن ہے، امام نسبی کا متن، اس کے اندر غور کرے تو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے
وہاں لفظ لایا بما یعلمہ اللہ، عذاب قبر آکے، لیکن کیسے آکے؟ بما یعلمہ اللہ۔ بما یعلمہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیفیت اس کی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ خود عقائد نصفی نے بھی اسی قول کو اختیار کیا، تفویض والا قول۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ متشابہ تب ہے کہ اندر روح نہیں۔ اگر اندر روح ہے اور مردہ زندہ پڑا ہے، تم زندہ بیٹھے ہو، مجھے کوئی کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو یہ متشابہ ہوگا؟ میری آنکھ میں درد ہے، جو متشابہ ہوگا؟ کیونکہ اندر روح موجود ہے، زندہ ہے۔ تو وہ مردہ ہے، اندر روح نہیں۔ پھر عذاب و ثواب کیسے؟ اب یہاں کیسے مفوض اللہ، کیسے بما یعلمہ اللہ، اس پر بہت زیادہ حوالے میں نے جمع کیے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین حضرات تھے ان کی یہ تصریح موجود ہے۔ اور آخری جو تبصرہ ہوگا وہ انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اصول السنہ صفحہ 94 اس پہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ کیفیت عذاب و ثواب قبر کی متشابہات سے ہے۔ عنوان سمجھ آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ متشابہات سے، اصول السنہ صفحہ 94۔ اسی طرح حضرت امام اہل سنت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی ندائے حق صفحہ 294 ہے۔ اسی طرح ندائے حق صفحہ 37 ہے، 38 ہے، 21 ہے۔ ان سب صفحات میں حضرت نے اس کو متشابہات سے شمار کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض پنجابی خطیبوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مسالک العلماء صفحہ 298 ہے، اور شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ جو مسلک الاکابر کا میں نے حوالہ دیا صفحہ 27 کا، اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ متشابہات سے۔ اسی طرح اکفار الملحدین ہے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کی، اور اس پر وقت کے تمام اکابرین دیوبند کے دستخط تقریریں موجود ہیں۔ اکفار الملحدین کے شروع میں اکابرین دیوبند کی مصدع کا کتاب، اور علامہ انور شاہ صاحب نے تصریح کی ہے کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیت یہ متشابہات سے۔ یہ جتنے حوالے متشابہات کے آ رہے ہیں ہمارے نظریہ کی تائید ہے۔ میں نے بتا دیا متشابہات سے تب ہے کہ روح اندر موجود نہیں ہے، اور مردہ مردہ ہی ہے، زندہ نہیں۔ اگر مردہ زندہ ہو چکا ہے تو پھر متشابہات کا کیا معنی؟ روح اندر ہے پھر کیا معنی؟ تو بدور بازغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بھی یہی فرماتی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل جس کے پاس المسلک ہے، اس میں بہت سارے حوالے ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ
ابن العز الحنفی، یہ عقائد کی کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح میں فرماتی ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ الرَّسُولِ اللَّهِ فِي ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ أَهْلًا۔ آگے فَيَجِبُ اعتقاد ثبوت ذَلِكَ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي كَيْفِيَّتِهِ، وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي کیفیت، ایمان اس پر واجب ہے لیکن ہم اس کی کیفیت میں بحث ہی نہیں کرتے۔ لا نتکلم، یہ وہی مسئلہ ہے تفویض والا۔ اسی طرح عینی شرح ہدایہ جلد 4 صفحہ 640 میں فرماتی ہیں کہ یؤمن بأصل العذاب ویسکت عن الکیفیہ، اصل عذاب کو مانا جائے ویسکت عن الکیفیہ، اور کیفیت سے سکوت اختیار کیا جائے، سکوت۔ اسی طرح کفایہ علی الہدایہ صفحہ 152 جلد 2 ہے۔ عقائد نصفی کا جو میں نے حوالہ دیا صفحہ 79 ہے، اور یہ جو ہے بما یعلمہ اللہ ویریدہ، فرماتے ہیں الجار متعلق بالعذاب والتنعیم اشارۃ الی ان ھذا الاعتقاد المجمل کاف بما یعلمہ اللہ، چار مجمل کا متعلق بتا رہا ہے، متعلق بتا رہا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے، اور کہتا کیا ہے کہ اس عبارت کا مطلب ہے کہ یہ ایک اعتقاد مجمل کافی ہے۔ وَأَمَّا الْبَحْثُ عَنْ كَيْفِيَّتِهَا فَغَيْرُ لَازِمٍ، کیفیت سے بحث لازمی نہیں۔ بس اور بھی بہت ساری عبارتیں اس پہ جمع ہیں۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ عذاب و ثواب قبر کی کیف کیا ہے، متشابہ ہاتھ سے۔ تو متشابہ کا میں نے کتنی باتیں، 2 شرطیں ہیں، ایسا معنی نہیں کرنا جو محکم سے ٹکرائے۔ اگر عذاب قبر کا معنی یہ کرو جو مردے سنتے ہیں تو یہ محکم سے ٹکرائے گا۔ عذاب قبر کا یہ معنی لے کہ روح پھر واپس آ گئی ہے اور یہ زندہ قیام و قعود کر رہے ہیں تو یہ محکم سے ٹکرائے گا، اور اس کا قائل پکا بے ایمان ہوگا۔ تو اس لیے عذاب قبر بھی حق ہے اور میت کا میت ہونا بھی حق ہے اور عدم سما بھی حق ہے۔ اب ذرا سمجھو، تو تعبیر کیا نکلی کہ متقدمین اور محتاطین علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت مفوض الی اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں اسی پہ رک جاؤ، جھگڑے ختم۔ کیوں جھگڑے ڈالتے؟ کیونکہ جو بھی تعبیر ہوگی ضمی ہوگی۔ دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا کہ عذاب و ثواب قبر فقط للروح، یہ بھی کس کا قول ہے؟ اہل سنت کا قول ہے، فقط للروح۔ اس پر میں حوالے لکھا لوں گا لیکن پہلے مجمل بات سمجھو۔ فقط للروح آسان تعبیر ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ 4 جہان ہیں، ایک عالم ارواح ہے، الستو بربکم، وہاں یہ اجساد نہیں تھے، ارواح سے آد لیا گیا۔ ایک عالم دنیا ہے، روح جسم کٹھا ہے،
سمجھ گئے میری بات؟ یہ بھی کس کا قول ہے؟ ذرا اونچا کر کے بولو. یہ کہنے والے بھی کون ہیں؟ اہل السنت. اہل السنت پر بیٹھا مانا ہے. کوئی سمجھ نہیں ہے. اہل السنت کی کشتی پر بیٹھے ہیں یا نیچے پھینک دیا ہے؟ یہ جو آج کے کباڑی شباڑی گھومنے شمنے یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو نیچے پھینکو. تو یہ فقط للارواح کا، یہ حضرت امام راضی نے کہا ذهب الیہ عالم من الناس، لوگوں کا ایک جہان اس کی طرف چلا گیا. اور آخر میں فرماتے ہیں فوجب المسیر الیہ. یہ راضی نے بات کی ہے فقط للارواح پر. حافظ ابن القیم نے اس پر ذهب الیہ طوائف من المسلمین من المتکلمین من اہل الکلام والحدیث. یہ جو فقط للارواح والا نظریہ ہے اس کی طرف مسلمانوں کے کئی جماعتیں چلی گئی ہیں. اور وہ کئی جماعتیں کون ہیں؟ ریڑھی شیڑھی والے. کون ہے؟ من اہل الکلام والحدیث. وہ محدثین اور متکلمین کی بہت ساری جماعتیں چلی گئی. یہی بات عرف شدی میں لکھنا آپ چھوڑ دو، اندھیرا ہو گئی ہے. میری طرف دیکھو انشاءاللہ یاد رہے گا. عرف شدی میں علامہ انور شاہ صاحب نے بھی فقط للارواح کے قول کو اہل السنت کا قول شمار کیا. فیض الباری میں بھی اہل السنت کا قول شمار کیا. روح المعانی میں بھی اہل السنت کا قول شمار کیا. تو متعدد اساتین امت نے دوسرا قول انہوں نے کہا کہ قبر کا عذاب ثواب اس بدن کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ایک قول ہے گروہ اہل سنت کا. اچھا تیسرا قول کہ عذاب و ثواب قبر روح مع الجسد المثالی. اچھا جسد مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی کرے کون سا جسم تے بھرے کون سا جسم، گناہ یہ جسم کرتا ہے سزا جسم. مثالی سبق میں نے تھوڑی وضاحت بھی کر دی تھی. جس میں مثالی کو ملے. حضرت علوی شاہ صاحب تو اس کی زبردست لطیفہ سناتے تھے. فرماتے تھے کہ زنا کا آلہ کوئی اور ہے اور مار پیٹ کو پڑ رہی ہے. یہ بھی اکاڑوی عدالت میں مقدمہ پیش ہونا چاہیے. بھئی پیٹھ پہ کوڑے نہیں مارنے، جس کا قصور ہے وہاں ہی کوڑے پڑے. سارے فقہا غلطی ماسٹر اکاڑوی سے مشورہ نہیں کیا. اور یہ بھی علامہ آلوسی نے اس کا ایک اور جواب دیا. فرماتے ہیں کہ ان گدوں سے کوئی پوچھے کہ قیامت والے دن کافر کی صرف داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی مسافت تو کرے 6 فٹا وجود بے ایمانیاں، اور قیامت کے دن اتنے بڑے جسم کو سزا ملے. تو کہتے ہیں یہ بھی ان گدوں سے پوچھ لو. تو کہتے ہیں کوئی عاقل یہ سوال نہیں کر سکتا کیونکہ اصل درات کا روح ہے. چاہے جسم چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اصل درات وہ ہے. سید محمود آلوسی کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ بات کی ہے. خیر میں اب یہ کر رہا ہوں کہ جسد مثالی جو ہے اسی جسد انصری کے اندر کی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے. جیسے زیت میں روغن زیت ہے، گلاب میں ارکے گلاب ہے. تو ایک جسم لطیف ہے یہ گوشت پوست ہڈیا جسم کثیف، اور اسی کے اندر جسم لطیف ہے. بعض نے اس کو نسمہ سے بھی تعبیر کیا. تو وہ جسد مثالی وہ ہے، یہ باہر کا نہیں. ان کا ایک مولوی تھا، یہ جان کا مسلی تھا، مسلی بھی چوڑا مسلی. وہ پہلے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس بھی پڑھا. پہلے وہ غیر مکلف تھا، پھر حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس شرح جامی تک پڑھا.
پھر کہیں ماسٹر صاحب کے ردے کے نیچے آ گیا تو تھا وہ چوڑا، اور چوڑا بھی ہم گئے ہیں اس کے، چوڑا سمجھتے ہو نا، یہ جو عام طور پہ کلیوں والے ہوتے ہیں ان میں نکاح کی عادت بھی نہیں ہوتی، جس کا جیسے موقع مل جائے، تو اصل میں اس گروہ سے تھا۔ تو پھر ایسے مزاج والے کو تو ماسٹر صاحب کا بھی مزاج ملتا جلتا تھا، تو ایک جیسا مزاج تو کشش سے تو ہوتی ہے مزاجوں کی، تو جو روحیں اوپر کٹی رہی نیچے بھی کٹی ہو جاتی ہے۔ تو خیر وہ پھر مل گئے، پھر وہ بڑا بکواس کرتا تھا نعمانی صاحب رحمہ اللہ کو، بڑے حالانکہ حضرت استاد تھے لیکن بہت بکواس، گندے بکواس کرتا تھا وہ ایمان۔ تو ایک دفعہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ کو اس نے تعریف کی کہ کلو مماتی متکبر ولو کان فضولا۔ اچھا آخر میں ایک دفعہ تو قلعہ دیدار سنگھ میں ہم پڑھتے تھے، وہ آیا تھا۔ اچھا یہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی ذرا ان کو شرم نہیں آتی، اس نے اعلان کیا مجھے ہدایہ کی 4 جلدیں یاد ہیں، ہدایہ کا میں حافظ ہوں۔ اسی طرح ان کو بیٹھا ہونا مجھے پوری بخاری یاد ہے، اور 2 سندیں پوچھو تو گالڑ کی طرح نیچے گریں گے۔ تو اس نے یہ بڑا کباری، ہم اس وقت دورہ پڑھ رہے تھے حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو طالب علم تھے ہم، تو ہم گئے اس کی تقریر سننے۔ اس نے کہا ہدایہ کی 4 جلدیں مجھے یاد ہیں۔ ہم نے کہا پتر لگ گئے، اب بھی پوچھتے، تو ہم نے ہدایہ لیا اور جہاں اس نے روٹی کھانی تھی وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے کہا حضرت ہم طالب علم ہیں، آپ نے فرمایا 4 جلدیں یاد ہیں، یہ ہدایہ اول ہے، 3 پیچھے کھڑی ہے، یہ ہدایہ اول ہے، آپ ذرا کتاب الزکات سے سنانا شروع کریں۔ اب وہ تو فرض کیا کیونکہ ڈینگیں بڑی ماری تھی، اب سارے اس کے انتظامیہ والے پہلے تو خوش تھے نا ہمارے حضرت صاحب تلاوت کریں گے ہدایہ کی، لیکن حضرت صاحب کو کتاب الزکات کے بعد ایک لفظ بھی میرا خیال تو دیکھ کے بھی نہیں آئے گا، تو یاد تو مشکل ہے۔ بالکل چپ، مجھے کہتے ہیں آپ کس جگہ کی ہے؟ میں نے کہا چھوڑو ہم تو ہدایت سنتے ہیں۔ تو پھر کسی نے بتایا یہ بکر کا ہے، فلاں وہاں ایک مدرسہ تھا اعزاز العلوم، تو وہاں میرے پھوپھی زاد بھائی پڑھاتے تھے، پھوپھی کے بیٹے، وہ بہت بڑے مفتی تھے اور بہت متقی تھے، انہوں نے مجھے اس طرف لگایا تھا، مدرسے کی طرف اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس نے وہ تعلق نکالا، کہتے ہیں کہ آپ کے وہ جو ہے نا بھائی وہ میرے استاد ہیں، آپ میرے استاد کے بھائی ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی بے ادبی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بہت میرا ادب ہے لیکن ہدایت میں سنوں گا، اس میں تو کوئی بے ادبی والی بات نہیں۔ خیر پھر ہم اس کے پاس گئے، آخر پہ اسے بہت افسوس تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ سے آپ میری صلح کرا دیں۔ تو ہم اس کے مدرسے میں گئے تھے، کاموکی تھا غالباً، تو اوپر جب ہم گئے نا بورڈ لگا تھا استاذ الحدیث، شیخ الحدیث فلاں فلاں فلاں۔ اندر ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا زاد الطالبین پڑھاتے ہیں، ثانیہ تک کتابیں، محقق الاثر بھی ان کے یوں ہوتے ہیں۔ خیر ہم گئے تو ہمارے قاری صاحب ہیں، اب بھی وہ زندہ ہے لاہور میں، اس وقت وہ گجرانوالہ میں تھے، قاری صدیق معاویہ، وہ جو بابا ادھر آتا ہے نا قاضی احسان الہی صاحب میاں والی والے، اس کا بیٹا ہے قاری صدیق معاویہ، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو خیر ہم نے، وہ پریشان ہو گیا، ہم گئے، بعد میں پھر اس نے بڑی منت کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، ساجی سے صلح کرا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی مانا تجھے مسئلے کا پتہ ہی ہے، تو ایسے خامخواہ ڈرامہ بنائے ہوئے، کہتا ہے بھوک سے مرنا ہے اشاعتی رہ کے، اشاعتی بن کے بھوک سے مرنا ہے، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ادھر۔ کہتے تمہیں نہیں پتا میں ان کا علمی دنیا کا بادشاہ ہوں لڑوں کا، اور مجھے سب سے زیادہ میرا رو بھی اس سے بنا ہے کہ یہ نعمانی صاحب کا شاگرد ہے۔ اب جتنے شیخ الحدیث مفتی ہیں
بس اس نسبت کی وجہ سے وہ مجھے اپنی علمی دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں. تو میں اس لیکن میں حضرت سے اب آپ ساجی کو کہیں، میں نے پھر حضرت کو کہا بھی تھا، تو ساجی نے کہا ویسے لانتی ہے، اس کو کہو کہ کفریات چھوڑ دے تو ہماری صلح ہی صلح ہے. آج ہے لیکن اصل تو عقیدہ گندا ہو گیا. تو بہرحال اس نے مجھ سے سوال کیا جی کہ یہ جس میں مثالی پلاسٹک کا بنا ہوگا، لوہے کا بنا ہوگا، لکڑ کا. تو میں نے کہا محمدی صاحب آپ کا جس میں مثالی تو خالص گدا کا بنا ہوگا. باقی تو بھائی یہ جس میں مثالی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ وہ جس میں لطیف ہے. روم الجسد المثالی، یہ بھی کس کا قول ہے؟ بولو بولو کس کا قول ہے؟ اونچے بولو، یہ بھی قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے. اور چوتھا قول اہل سنت کا جو متکلمین کا، یہ صوفیاء کا ہے. چوتھا قول اہل سنت کا ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. چوتھا قول یہ ہے کہ آدمی کے اس بدن میں دو قسم کے ذرات ہیں. ایک ذرات زائدہ ہے، ایک اجزاء اصلیہ ہیں. اجزاء اصلیہ وہ ہیں جو خوراک سے بڑھتے نہیں، بیماری سے کم نہیں ہوتے، وہ اصل مٹیریل ہیں اور ان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. کچھ اجزاء تو ہے نا کہ آدمی بیمار ہو گیا، آج کل تو وزن کم کر رہے ہیں. ایک آدمی کا 6 من وزن تھا، اس نے جناب وزن کم کرتے 60 کلو تک پہنچا، تو اب وہ چھٹا ایسا بچ گیا، باقی انسان گیا. اچھا، وہ جو کم اور زیادہ ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ اجزاء زائدہ، جو خوراک سے بنتے ہیں اور پھر بیماری سے کم بھی ہو جاتی ہیں. اور ایک ہے اجزاء اصلیہ جو اصل باڈی ہے، اور اس کو بعض تعبیرات میں عجب الذنب کہا گیا، اور آج کے سائنس میں اسے کہتے ہیں ڈی این اے. سمجھے نا؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذرات اصلیہ. اس میں پورا ریکارڈ انسان موجود ہے. اور حدیث میں کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، وہ عجب الذنب دم غذا وہ باقی رہتا ہے، باقی پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے. تو بہرحال اجزاء اصلیہ. اور یہ فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح مع الذرات الاصلیہ ہے. ذرات سے اصلیہ کہیں بکھر جائیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، اور ذرہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جنوب میں، ایک شمال میں، اصل عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے. لیکن جو روح کا عذاب و ثواب کا معاملہ ہے، اس کا کچھ اثر اللہ کی قدرت سے ان ذرات اصلیہ پہ بھی پڑتا ہے. اس اثر کو وہ تعبیر کرتے ہیں نوع من الحیات. کیا تعبیر کرتے ہیں؟ نوع یا ادراک بسیط، یا ادراک بسیط. وہ میں نے قاضی صاحب کا حوالہ دیا، قاضی ثناء اللہ صاحب کا، جنہوں نے سورہ بقرہ وہ کیف تکفرون پڑھا ہے، تو وہاں میں نے حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے الفرقان پہ. انہوں نے کیا مثال دی تھی کہ قبر میں حیات میات نہیں ہے، لیکن عذاب کیسے؟ تو کیسا ہے کہ جو آدمی ان من شیء الا یسبح بحمدہ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو ان ذرات میں بھی، چاہے ریت کے ذرے، پتھروں کے ذرے، ان میں بھی ایک قسم کا ادراک ہے. تو اصل عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے، روح اپنے مقام پہ ہوتی ہے. اور یہ جو ذرے چاہے بکھر جائیں، ذرہ ذرہ ہو کے جہاں کہیں بھی ہوں، تو اللہ اپنی قدرت سے اس عذاب و ثواب کا اثر ان ذرات پہ بھی ڈال دیتا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ نوع من الحیات قدر ما یتعلم او یتلذذ. اچھا، وہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لا یعلم کنہہ
الا اللہ، اس کی جو کنو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ بھی قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا. یہ بھی قول کس کا ہے؟ یہ بھی قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا. تو کتنے بن گئے قول اہل سنت کے؟ اصل کیا ہے؟ تفویض. اسلم اور احمد یہی ہے. اگر تفویض نہیں تو دوسری تعبیر ہے فقط للارواح. تیسرا روح مال جسد المثالی. چوتھا نوع من الحیات. نوع من الحیات سمجھ جاؤ گے اب. نوع من الحیات، یہ چاروں میں سے جو بھی کر لو، ان کا مسئلہ سماعیات سے تعلق ہے کوئی تھا. بلکہ جنہوں نے نوع من الحیات کہا انہوں نے تصریح کی کہ لا یستلزم اعادۃ الروح، یہ اعادہ روح کو مستلزم نہیں ہے. لیس المراد لیس المراد بالحی ہا ہنا ما یعاد فیہ الروح. یہاں حی سے مراد وہ حی نہیں ہے جس میں روح کو لوٹا دیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عذاب قبر بالکل ایک الگ بات ہے، اس کا سماعیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسئلہ جدا ہے. اب سنو، اس مسئلے میں ہم مدعی ہیں، کیفیت والے بات میں ہم مدعی. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عذاب و ثواب کی کیفیت اہل سنت کے ہاں اختلافی بھی ہے اور ظنی بھی ہے. کیا ہے؟ اختلافی بھی ہے. اور ان چار اقوال میں سے جس کا بھی قائل ہو، تفویض کا قائل ہو تب بھی اہل سنت ہے، فقط للارواح کا قائل ہو تب بھی اہل سنت ہے، روح مال جسد المثالی کا قائل ہو تب بھی اہل سنت ہے، نوع من الحیات کا قائل ہو تب بھی اہل سنت ہے. ان چار اقوال میں جس کا بھی قائل ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت. اور انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جو تفویض کا قائل ہے یا فقط للروح کا قائل ہے یا روح مال جسد المثالی کا قائل ہے اور یا نوع من الحیات اعادہ روح کا قائل نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بدعت ہے. یعنی ان کے نزدیک اہل سنت کے چاروں اقوال میں سے کسی کا قائل ہو وہ بدعتی ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت کے اقوال میں سے کسی کا قائل ہو وہ اہل سنت ہے. تو اب ہمارا دعویٰ کیا ہوگا کہ ان چار اقوال میں سے جس کا بھی کوئی قائل بنے وہ اہل سنت ہے. اس کو ہم نے اہل سنت ثابت کرنا ہے. اور اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ اہل بدعت. اب آئے نا بچو، اب آئی دیوار، اور جتنے حوالے یہ سارے میں نے حوالے یہ نئے جمع کیے ہیں پرانوں سے ہٹ کے. یہ سارے حوالے میں نے کل آپ کو 700 سے بھی زیادہ کہا. یہ سارے موضوعات پہ جو حوالے ہیں، تو اب یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے ایک آپ نے وہ حوالے جمع کرنے ہیں جو تفویض کے قائل ہیں، دوسرے وہ حوالے جمع کر رہے ہیں جو روح مال جسد فقط روح کے قائل ہیں، تیسرا وہ حوالہ جات جو روح مال جسد المثالی، اور چوتھا وہ حوالہ جات جو نوع من الحیات قدر ما یتعلم او یتلذذ. یہ چاروں پر تقریباً 750 حوالے موجود ہیں اہل سنت کے. اب اس کو ذرا دیکھنا ہے، وہ اہل سنت کے حامی ہیں یا ہم اہل سنت کے حامی؟ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں یا وہ لگا رہے ہیں؟ یہ جو چیختے ہیں فتویٰ لگا رہے ہیں، بچوں فتویٰ تو تم لگا رہے ہو. تمام اہل سنت کو تم فتویٰ لگا رہے ہو، ہم تو اہل سنت کا دفاع کر رہے ہیں. اور الٹا بدنام ہمیں کیا ہوا ہے. یہ بھی اکابر کی تکفیر کرتے ہیں، بزرگوں کی تکفیر کرتے ہیں، الوؤ تکفیر تم کر رہے ہو. ہم تو کہتے ہیں تفویض والا بھی اہل سنت، فقط روح والا بھی اہل سنت، روح مال جسد المثالی والا بھی اہل سنت، نوع من الحیات والا بھی، کیونکہ یہ متشابہات کی تعبیر ہے. اور ہمارے نزدیک خود راجح
اور صحیح بات وہ قول اول ہے، یعنی متشابہات سے ہونا، ہم خود اسی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اچھا پھر اگر سوچا جائے کہ یہ جو 9 من الحیات ہے، اس والا قول اور پہلا قول تعبیر میں فرق ہے، تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، چوتھا اور تفویض والا، اور فقط للروح اور روح مال جسد المثالی، اس میں بھی تھوڑا سا علمی فرق ہے، تقریباً یہ بھی ملتے جلتے ہیں، دونوں میں جسد عنصری نہیں ہے، توجہ ہے نا، دونوں میں جو، اور چاروں اقوال کو اکٹھا کریں، کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ روح پھر بدن میں آ جائے اور بدن اٹھے بیٹھے سنے دیکھے اور دنیا کا ادراک حاصل، وہ مسئلہ ہی جدا کھڑا ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی دوسرے مسئلہ پر بات۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے اب تیسرا نقطہ نہ شروع کریں، یہ بھی بھول نہ جائے، آگے اجتماع تکرار آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا اس کو بند کر دیں۔